बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। पाक बहरिया ने आबदोज से एंटीशी मिसाइल्स और टॉर्पीडो फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया। नेवल चीफ ने कहा है कि पाक बहरिया हर जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने की सलाहियत रखती है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान बहरिया के तर्जमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाक बहरिया ने बहरा अरब में जेर आब से एंटीशिप मिसाइल्स और टॉर्पीडो फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने मिसाइल्स टॉर्पीडो फायरिंग का मुशाहदा किया। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि पाक बहरिया की आबदोज ने कामयाबी से हद्दाफ को निशाना बनाया। मिसाइल्स टॉर्पीडो फायरिंग का मुजाहरा ऑपरेशनल सलाहियतों का सबूत है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, किसान भी डट गए। भारत में किसानों की जानिब से ज़रई कवानीन के खिलाफ जारी एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दे दिया, जबकि एहतजाज करने वाले किसान भी डट गए। तफसीलात के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट में नए ज़रई कवानीन चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत भारतीय चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए कि किसानों के एहतजाज के मामले पर हुकूमत की कारकर्दगी देखकर मायूसी हुई। हम मसाइल हल करना चाहते हैं और हकायक जानने के लिए कमेटी बना रहे हैं। बादाज़ा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ताहुक्म सानी नए ज़रई कवानीन पर अमल दरामद मुअत्तल करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि किसानों की जमीनें न बेचने का अबूरी हुक्म देते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय किसान भी डट गए और अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, हुकूमत को ज़रई कवानीन खत्म करना होंगे। नई प्राइवेसी पॉलिसी, रजब तैयब एर्दोगान ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल तर्क कर दिया। मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप की जानिब से नई प्राइवेसी पॉलिसी मुतारफ करवाए जाने के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मीडिया ऑफिस ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल खत्म करने का ऐलान कर दिया। तुर्की का कहना है कि डेटा प्राइवेसी के मामले में यूरोपीय यूनियन के ममालिक और दीगर ममालिक में तफरीक नाकाबिले कबूल है। भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने वाले फौजी को चीन के हवाले कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने वाले चीनी फौजी को चीन के हवाले कर दिया। भारतीय फौज के मुताबिक चीनी फौजी को आज सुबह चोशल के मकाम पर चीन के हवाले किया गया। भारतीय फौज के मुताबिक लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके से 8 जनवरी की सुबह चीनी फौजी को हिरासत में लिया गया। इतलात के मुताबिक चीनी फौजी रास्ता भटक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार आ निकला था। अमेरिका ने क्यूबा को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक में शामिल कर दिया। अमेरिका ने क्यूबा को दोबारा दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि क्यूबा बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मदद कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया शुरू से ही क्यूबा हुकूमत की मुखालफत करती आ रही है। बेल्जियम और पाकिस्तान के दरमियान तजारत का हजम 800 मिलियन यूरो तक जा पहुंचा। पाकिस्तान में तैनात बेल्जियम के ट्रेड कमिश्नर आबद हुसैन का कहना है बेल्जियम और पाकिस्तान के दरमियान 20 मिलियन यूरो से शुरू होने वाला बाहमी तजारत का हजम आज 800 मिलियन यूरो तक जा पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि ये आदाद शुमार दोनों ममालिक के माबैन मौजूदा बेहतरीन कारोबारी ताल्लुकात की गमाज हैं। तुर्की से शानदार खबर, नई किस्म के कोरोना वायरस के लिए तैयार वैक्सीन का जानवरों पर तजर्बा कामयाब। तुर्की की एजियन यूनिवर्सिटी में नई किस्म के कोरोना वायरस के लिए तैयार वैक्सीन का जानवरों पर तजर्बा कामयाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक एजियन यूनिवर्सिटी ने तुर्क तहकीकाती अदारे के ताउन से तैयार वैक्सीन के जानवरों पर तजर्बात किए। कोरोना वैक्सीन के जानवरों पर कामयाब तजर्बात के बाद अब क्लिनिकल तजर्बात किए जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शानदार फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में 2 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन माइनिंग प्लांट लगाने का फैसला करते हुए डिजिटल करेंसी बनाने के लिए
فنڈز کی منظوری دے دی۔ کرپٹو کرنسی یعنی وہ ڈیجیٹل کرنسی جو حکومتی اور وفاقی بینکوں کے قواعد کی پابندیوں سے مستثنا ہوتی ہے اور انہیں خود سے بنایا جا سکتا ہے اور انفرادی طور پر استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز۔ اسمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی روک تھام کے لیے حکومت نے پیٹرول پمپس مالکان کے خلاف سخت کارروائی کی تیاری کر لی۔ ایف بی آر کو کریک ڈاؤن کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کے حوالے سے وزیر اعظم کی ہدایت پر کریک ڈاؤن کے لیے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد ایف بی آر کے تحت اسمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان میں ساؤتھ ایشین گیمز اجلاس میں آرمی چیف کی بھی شرکت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ساؤتھ ایشین گیمز سے متعلق اجلاس میں شرکت کی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ساؤتھ ایشین گیمز سے متعلق اجلاس منعقد ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شرکت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ فہمیدہ مرزا اور دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے ساؤتھ ایشین گیمز کے پاکستان میں انعقاد کے انتظامات کی ہدایات جاری کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما نعیم بخاری کی بطور چیئرمین سرکاری ٹیلی ویژن تقرری چیلنج کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں نعیم بخاری کی بطور چیئرمین سرکاری ٹی وی تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ نندی پور ریفرنس مشیر وزیر اعظم بابر اعوان کی بریت کا فیصلہ درست قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نندی پور ریفرنس میں نیب کی احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلز مسترد کرتے ہوئے مشیر وزیر اعظم بابر اعوان کی بریت کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نندی پور ریفرنس میں نیب کی احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں عدالت نے نندی پور ریفرنس میں نیب کی بریت کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کرتے ہوئے بابر اعوان کی بریت کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ اسامہ ستی کا معاملہ وزیر داخلہ کے سپرد، ورثہ جس طرح مطمئن ہو ان کو مطمئن کرے، وزیر اعظم عمران خان نے بڑی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ اسامہ ستی کے ورثہ جس طرح مطمئن ہو وزیر داخلہ ان کو مطمئن کریں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیاسی، اقتصادی اور توانائی کے شعبے سمیت 17 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا اور متعدد نکات کی منظوری بھی دے دی گئی۔ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے، آرمی چیف کا رواں ہفتے کوئٹہ جانے کا فیصلہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ رواں ہفتے بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را افغانستان میں موجود داعش کی مدد کر رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بعد دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سمیت شاہی خاندان کے 7 افراد کو تیلور کے شکار کی اجازت وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے منظوری دے دی گئی۔ حکومت پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے افراد کو تیلور کے شکار کی خصوصی اجازت دے دی۔ پاکستان کی جانب سے رواں سال کے لیے صرف 6 اماراتی شخصیات کو ہی یہ اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ واٹس ایپ نئی پالیسی، ترکی نے اپنی ایپ بنا لی۔ معروف سوشل اینڈ میسجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی کے باعث ترکی نے موبائل میسجنگ کی اپنی ایپ تیار کر لی۔ ترکی کی موبائل نیٹ ورک کمپنی ترک سیل نے بی آئی پی کے نام سے ایک میسجنگ ایپلیکیشن متعارف کروا دی۔ خیال رہے ترکی میں صرف ایک دن میں ایپ کے صارفین کی تعداد 11 لاکھ جبکہ دنیا بھر میں اس کے سبسکرائبر 5 کروڑ 30 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔
جنوبی کوریا میں کورونا ویکسین مفت لگائی جائے گی، حکومت نے بڑا اعلان کر دیا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے نے اعلان کیا ہے کہ حکومت اگلے ماہ سے شروع ہونے والے مراحل میں تمام جنوبی کوریا کی عوام کو مفت کورونا ویکسین فراہم کرے گا۔ بھارت کی 7 ریاستوں میں انتہائی خطرناک بیماری پھیل گئی۔ بھارت کی 7 ریاستوں میں برڈ فلو پھیل گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست کیرالہ، راجستھان، مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، ہریانہ، گجرات اور اتر پردیش میں برڈ فلو پھیل گیا۔ اس کے علاوہ دلی اور مہاراشٹر میں برڈ فلو کی تصدیق کے لیے نمونے بھجوائے جا چکے ہیں، جن کی رپورٹ آنے کا انتظار ہے۔ کیپٹل ہل حملے کے بعد میلانیا ٹرمپ نے طویل خاموشی توڑ دی۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے کیپٹل ہل پر شوہر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ پر طویل خاموشی توڑ دی۔ میلانیا نے اپنے ایک حالیہ بلاگ میں لکھا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کا پارلیمنٹ پر حملہ شرمناک عمل ہے جس سے میرا دل بھی دکھی ہوا۔ انہوں نے کیپٹل ہل پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے لکھا کہ امریکہ میں گزشتہ ہفتے جو کچھ بھی ہوا وہ انتہائی شرمناک تھا۔ افغانستان مسئلے کا حل فوجی آپریشن نہیں، سیاسی مذاکرات ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کا شروع سے ہی موقف رہا ہے کہ افغانستان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں۔ افغان قیادت کو قابل قبول جامع سیاسی مذاکرات ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔